پازیٹیو کر لیں, ایٹیٹیوڈ اپنے اندر سے نکال لیں, ججمنٹ اپنے اندر سے نکال لیں. سب سے بڑا جج ہمارا رب ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. تو آپ ربیع الاول کے پوائنٹ آف ویو سے کیا گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ سر پہلے آپ سے شروع. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ مجھے کچھ دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایک پیالہ ایک کمبل. فرمایا لے آؤ. اور وہ کہا میں بیچنا چاہتا ہوں, کوئی خریدے گا؟ تو ایک بندے نے کہا میں 1 روپے میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کوئی زیادہ کرو. تو کسی اور نے کھڑے ہو کہا میں 2 درہم دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لیے اور وہ کمبل اور پیالہ اسے دے دیا اور کہا بیٹے یہ 1 روپے کا گھر کے لیے راشن لے کے آؤ اور 1 روپے کا بازار سے جا کے تم کلہاڑا خرید کے لاؤ. وہ اسی طرح اس نے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اونٹ کا دستہ اس میں لگا کے کہا بیٹے 15 دن مجھے نظر نہ آؤ, جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹو, محنت کرو. جب وہ 15 دن کے بعد آیا اس نے کہا میرے گھر میں بہت راشن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ قیامت کے دن تیرے چہرے کے اوپر بھیک مانگنے کی وجہ سے دھبا ہوتا. تو ہمیں آج ہمیں اپنی قوم کو جو بھیک مانگ رہی ہے اس طرف جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی عرض کروں, بھیک مانگنے سے حتیٰ کہ خیرات کرنے سے بھی غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت کا خاتمہ کیا نا, جو مہنگائی کا خاتمہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات سے نہیں کیا, آپ نے مواخات سے کیا. بالکل آپ نے بھائی بھائی بنا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا, جب ان سے کہا گیا نا کہ اور سر لوگوں کو خود مختار کیا, یہی تو سب سے بڑی بات لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. انگریزی میں کہتے ہیں ٹیچ اے مین ٹو فش, ڈونٹ گیو ہم اے فش. مچھلی پکڑا دو وہ کھائے گا, ختم ہو جائے گا. اس کو مچھلی پکڑنا سکھاؤ گے ساری زندگی بھوکا نہیں رہے گا. وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ صحابی ہیں, تاجر ہیں. ان سے جب کہا گیا نا کہ آپ یہ باغ لے لیں, آپ یہ کھیتی لے لیں, انہوں نے کہا یار بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ بازار کا رستہ کدھر ہے, مجھے وہ بتاؤ, میں خود محنت مشقت کروں گا. آج ایک تو ہم نے اپنی عوام کو محنت اور مشقت کے اوپر کھڑا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. کہا یا اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اس وطن کو, اس بلد, اس شہر کو, اور ان کا استحکام جو ہے معاشی استحکام انہیں عطا فرما. تو معاشی استحکام کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے امن و سلامتی. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین رحمت کو, دین فطرت کو دیکھنا جس میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یادی. مسلمان تو مسلمان سے محفوظ ہے. آج ہم سے مسلمان کیا محفوظ ہے؟ ہم ایک دوسرے سے محفوظ ہیں؟ نہیں محفوظ ہم ایک دوسرے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے, ابھی جانوروں کے بات کر رہے ہیں, یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانوروں کے حقوق بتا کر چلے گئے تو انسانوں کی عظمت کیا ہوگی کہ جن کی تعظیم اور تکریم کا ہمیں قرآن میں درس مل رہا ہے. آپ سوچیں کہ رستہ بدل لیا کہ ایک فیمیل ڈاگ نے بیبیز دیے ہوئے تھے تو وہ آپ نے رستہ بدل لیا کہ اس کو تنگ نہیں کرنا. تو اب بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم اس غیر مسلم کی سرزمین پہ اترو جو تمہاری جان لینے کے در پہ ہے, جو تمہیں مارنا چاہتا ہے, تمہارے بچوں کو مارنا چاہتا ہے, تمہاری عورتوں اور خواتین کو مارنا چاہتا ہے, اگر اس کی سرزمین پہ بھی اترو تو اس دشمن کی سرزمین کے اوپر اتر کر بھی بچوں کو قتل نہیں کر سکتے, خواتین کو قتل نہیں کر سکتے, بوڑھوں کو قتل نہیں کر سکتے, راہبوں کو قتل نہیں کر سکتے, ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کر سکتے, پانی بہا نہیں سکتے, درختوں کے پتوں کو توڑ نہیں سکتے. تو پھر ہم دیکھیں آج ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب آپ ذرا سوچیں, نہ بزرگوں کا خیال, نہ بچوں کا خیال, نہ عوام کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہمیں کس کی فکر ہے. دیکھیں ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, معروف صحابی ہیں. وہ ایک صحابی کے ہاں مہمان ٹھہرتے ہیں, تو جب ان کے ہاں وہ مہمان ٹھہرتے تو اس نے دیکھا گھر میں ہر چیز بکھری پڑی ہے, برتن اور یہ کپڑے شپڑے سارے. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ان کو تو یہ تو زاہد ہیں, بس زہد و ورا میں ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں کہا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ دسترخوان لگایا تو کہا میں روزے سے ہوں, آپ کھاؤ. سونے لگے تو کہا آپ سو جائیں, میں نے عبادت کرنی ہے تو کہا آرام سے بیٹھو میرے ساتھ, آرام سے سو جاؤ. انہیں سلا لیا, تہجد کے وقت میں اٹھایا اور کہا ان لنفسک علیک حقا, سب سے پہلے تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے, ولربک علیک حقا, تیرے رب کا حق ہے, تیری ولزوجک علیک حقا, تیری بیوی کا حق ہے, ولضیفک علیک حقا, تیرے مہمان کا حق ہے. آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کا حق دیکھ رہے ہیں, کیا ہم اپنی بیوی کا حق دیکھ رہے ہیں, کہ ہم اپنی بستی کا حق دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کا, سوسائٹی کا, بچوں کا یہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہمیں سیرت طیبہ کے اندر یہ جو پہلو ہیں انہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی بعثت کے مقاصد تھے. وہی والی بات ہے نا ویورز.